الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلاما عليك يا حبيبي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. چند باتیں حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے عرض کرنے کی سعادت. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان مسلمانوں میں ہیں جنہوں نے رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دعوت و تبلیغ کے بالکل بگننگ میں اسلام قبول فرمایا تھا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلا کہ بلال نے اسلام قبول کر لیا ہے اور ان کا جو آقا تھا، جو مالک تھا امیہ ابن خلف، وہ ان کو بہت زیادہ ستاتا تھا اور سرے راہ ان کو تکلیف دیتا تھا. مشہور ہے ان کے بارے میں کہ ان کو گرم ریت پر، عرب کا ریگستان کا گرم ریت اس پر لٹاتا تھا اور ان کی سینے پر یا ان کو سینے کے بل لٹاتا اور پشت پر بھاری پتھر رکھتا، پھر ان کے اوپر کوڑے بھی لگاتا اور کہتا کہ یہ کہو کہ میں محمد کے دین کو نہیں مانتا. تو جب ظالم سزا دیتے تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد کی سزائیں لگاتے تھے. یعنی اللہ تو ایک ہے، جان رہے یا چلی جائے مگر دین سے واپس نہیں جا سکتا. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خوش نصیب صحابی اور مسلمان ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو بکر، جب بلال کو خریدو تو ان کی قیمت میں میرا بھی حصہ لگانا. تو ایک بہت مشہور شعر ہے نا کہ بلال تجھ پر نثار جاؤں کہ خود نبی نے تجھے خریدا، نصیب ہو تو نصیب ایسا، غلام ہو تو غلام ایسا. تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا. ایک بات تو سبھی لوگ جانتے ہیں کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مؤذن تھے. تو یہ لمبی روایت ہے، ہم وہ روایت نہیں بیان کریں گے اس وقت. ایک اور بات ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے زمانے میں بھی اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی خزانچی بھی تھے، یعنی ٹریزر بھی تھے. یعنی جو بھی مال غنیمت اور جو دولت آیا کرتی تھی اس کی حفاظت اور تقسیم کی ذمہ داری حضرت بلال کے ہاتھوں میں تھی. تو یہ آپ کی ایمانداری اور آپ کا مقام تھا کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ، چونکہ آپ حضرت بلال حبشی کے بعد ایمان لے کر آئے. بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ ان شروع کے لوگوں میں ہیں، غلاموں میں، جنہوں نے بہت شروع میں اسلام قبول کیا. تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ جیسا جلیل القدر صحابی، آپ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلاتے تو کہتے اے میرے سردار تشریف لائیے. کہاں حضرت عمر مکے کے، عرب کے، قریش کے جوان ہیں، عزت ہے، عظمت ہے، ان سب کے باوجود بھی صرف اسلام پہلے لانے کی وجہ سے عزت ایسی کیا کرتے تھے کہ فرماتے تھے کہ اے بلال ہمارے سردار، ہمارے آقا، ہمارے سید. سبحان اللہ. یہ ہوتا ہے انسان کا تقوی. ایک بڑی مشہور روایت ہے، وہ بیان کرتا ہوں، آپ کو سناتا ہوں. ایک مرتبہ ایک صحابی رسول ہیں، اس وقت نام مجھے کنفرم نہیں، اس لیے میں کسی دوسرے صحابی کا نام نہیں لوں گا. وہ صحابی رسول اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کوئی ناراضگی ہو گئی. باتوں ہی باتوں میں انسان غصے میں آتا ہے. انہوں نے غصے میں کہا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اے کالی عورت کے بیٹے. چونکہ حضرت بلال جو ہے وہ ان کا تعلق افریقہ سے تھا، تو ان کا رنگ جو ہے وہ مائل بسیاہی تھا، بلیک تھا. یہ بھی ایک تحقیق ہے کہ وہ بہت زیادہ کالے بھی نہیں تھے، لیکن یوں سمجھیے کہ ڈارک براؤن تھے، لگتے کالے کی طرح تھے. بہرحال ان کو چڑھانے کے لیے انہوں نے کہا کہ کالی عورت کے بیٹے. اب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمانے جاہلیت تو دیکھا تھا، لوگ ستاتے تھے، بری بری باتیں کہتے تھے،
لیکن زمانے اسلام میں تو سب عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے اور کوئی رنگ کی بنیاد پر کسی دوسرے سے بڑا نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے سب سے زیادہ عزت والا اللہ کی بارگاہ میں وہ ہے جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے۔ تو رنگ، دولت اور ان چیزوں کی وجہ سے عزت کا تو مسئلہ ہی نہیں تھا۔ تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی تکلیف ہوئی اور آپ روتے ہوئے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں پہنچے اور آپ نے عرض کی کہ حضور مجھے فلاں صحابی نے ایسا ایسا کہا ہے جس سے مجھے بڑی اذیت ہوئی ہے۔ اتنا سننا تھا کہ رسول کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کے چہرے پر جلال کے آثار نمودار ہوئے اور اس کی نشانی ہوتی تھی کہ حضور کا چہرہ سرخ ہو جاتا تھا اور جلال کی وجہ سے آپ کا چہرہ لال نظر آتا تھا۔ آپ نے فرمایا ان کو بلا کر لایا جائے۔ جب وہ پہنچے تو ایک ہی بات حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمائی، کہا کہ اے فلاں کیا ابھی بھی تمہارے اندر زمانے جاہلیت کی برائی موجود ہے؟ تم نے زمانے اسلام دیکھا، اتنی چیزیں دیکھی ہے، تم کسی کو اس کے رنگ کی وجہ سے، اسکن کے کلر کی وجہ سے حقارت کی نظر سے دیکھتے ہو؟ وہ بھی صحابی تھے، کوئی ضد نہیں کہ ان کی آنکھوں سے بے آنسو بہ رہے تھے اور وہ حضور کی بارگاہ میں معافی مانگ کر کے حضرت بلال سے معافی مانگی اور دونوں لوگ باہر نکلے تو وہ صحابی رسول، عظیم صحابی رسول ہیں غالباً حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ بہت بڑے صوفی صحابی ہیں، بہت عظیم صحابی ہیں، ان کی شان بھی دوسرے صحابہ سے بڑی جدا گانا تھی۔ بڑے آج کے زمانے میں کہتے ہیں نا کہ ہم بزرگان دین کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ دنیا سے بالکل بیگانہ تھے اور اپنے پاس ان کے تقوی کا یہ عالم تھا، زہد کا یہ عالم تھا کہ ان کی رائے یہ تھی کہ اگر صبح کھانے کے لیے کوئی چیز موجود ہے تو شام کے لیے گھر میں کوئی چیز نہ رکھی جائے، اگر شام میں کھا لیا تو کل کے لیے کوئی اناج بھی نہ رکھا جائے۔ ایسے زہد و تقوی والے تھے۔ لیکن خطا انسان سے ہی ہوتی ہے، بس آپ نے باہر نکلے، آپ کو تسلی نہیں اور آپ کو لگا کہ آپ کے نفس نے یہ بات کہلائی ہے، تو وہ صحابی رسول انہوں نے زمین پر اپنے رخسار کو رکھ دیا، یوں زمین پر رکھا اپنے رخسار کو اور کہنے لگے اے بلال میں نے تمہیں تمہاری ماں کی وجہ سے ایسا کہا ہے، یہ میرے نفس کا غرور تھا، میں چاہتا ہوں کہ تم میرے دوسرے رخسار پر، ایک زمین پر ہے دوسرے رخسار پر ہے، اس پر پیر رکھو اور گزر جاؤ تاکہ میرا غرور ختم ہو جائے۔ کیسے تھے صحابہ کرام، کیسا ان کا تقوی تھا، کیسے ان کی آپس میں محبت تھی اور کیسے وہ غرور و تکبر سے دور رہتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور غالباً اسی روایت میں ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ تم اس کے ماں کے کالے ہونے کی وجہ سے اسے برا کہتے ہو، میری بھی ایک ماں کالی تھی، یعنی آپ نے جن خواتین کا دودھ نوش فرمایا تھا، حضور نے جن خواتین کا بچپن میں دودھ پیا تھا، ان میں سے ایک خاتون ایسی تھی جو افریقہ سے ہی تعلق رکھتی تھی، ان کے بدن کا رنگ بھی سیاہ تھا۔ تو فرمایا ماں کے رنگ کی وجہ سے کوئی چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا، چھوٹا بڑا ہونا تو اللہ کی بارگاہ میں تقوی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عشق رسول کی خیرات عطا فرمائے۔